ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم نے قربانی خریدنی ہے تو تم نے ساری توجہ جیب پہ نہیں دینی کہ میری جیب میں کیا ہے، تم نے نا اپنے دل پر بھی توجہ دینی۔ لاہ التقوی منکم، تمہارے دل میں کیا ہے، جیب پہ صرف غور نہیں کرنی، دل پہ زیادہ غور کرنی۔ یہ جانور خریدتے وقت تمہارے باطن میں کیا تھا، تمہارے دل میں تفاخر بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اچھا جانور خریدنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو دکھانا کہ میں نے بڑا مہنگا لیا ہے، میں نے لاکھوں کا خریدا ہے اور میں نے جناب اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے، اور پھر مختلف طریقوں سے اس چیز کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اوہ آپ کو پتہ ہے نا بڑے لوگ آتے ہیں مجھ سے گوشت لینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے ملازمین ہیں، ڈھیر سارے لوگوں کی توجہ ہے، چھوٹے سے میرا کام نہیں چلتا لہٰذا میں بڑا ہی لیتا ہوں۔ تو یہ عاجزانہ جملے نہیں، ضرورت کے جملے نہیں، بلکہ یہ تفاخر ہے، اور یہ تفاخر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جانور کو خریدا جائے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو عمل سب سے زیادہ قبول ہے وہ خون بہانا ہے۔ وہ عمل آپ اس وقت کر رہے ہیں آج کے دن 10 ذی الحج کو، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ، دیکھنا تو اللہ کی طرف تھا، اس میں بندے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ بچے تنگ کر رہے ہیں تو میں بکرا لینے آ گیا، یہ بھی لفظ نہ کہو۔ بچے نے شور کیا تھا کہ سب لے آئے آپ نہیں لائے، یہ بھی نہ کہو۔ تم اپنی نیت دیکھو، اس لیے کہ وہ نہ بچے کے شوق کے لیے لانا ہے، نہ پڑوسی پہلے لے آئے تو اب لے کے آنا، یہ بھی نہیں، بلکہ تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ قربانی کا مزاج بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھنڈی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو پیسے نکال کے قربانی کے لیے دیے تھے تو پیسے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ وہ پیسے برکت والے ہو گئے، وہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ جانور خریدیں، قربانی لائیں تو اس میں آپ یہ پہلو پیش نظر رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے زیادہ اس نے نیت کو اپنانا سب سے اہم کام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قربانی۔ لفظ کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اثار کرنا، ترجیح دے دینا دوسرے پہ، نہیں اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی چیز کسی کے لیے قربان کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ قربان کرنا۔ تو آپ نے تو اس کو قربان کرنا تھا، آپ نے قربان کر دیا، تو یہ اب فریزر میں کیا کر رہا ہے؟ اس کو تو کرنا تھا قربان۔ کہتے ہیں نا فلانے نے میرے لیے قربانی دے دی، میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں، سیٹ پہ بیٹھے تھے 2-4 لوگ، بس میں چڑھ گئے، اب ایک بندہ اٹھ گیا، اس نے جگہ دے دی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے لیے، یہی ہے نا قربانی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید ضرورت بھی ہو۔ اثار کا تو یہی معنی ہے قربانی کا۔ تو قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ دے دی اللہ کی رضا کے لیے۔ گھر میں رکھنا جائز ہے، فریزر میں رکھنا، مجھ سے کوئی دوستوں نے مسئلہ پوچھا کہ محرم شریف میں قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کھائیں آپ، کس نے منع کیا؟ ربیع الثانی تک کھائیں، پر یہ بتا دیں کہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بعد میں گوشت ملے گا نہیں، دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ اتنا لمبا چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا تو مانا تھا قربانی کرنا، تو یہ تو دے دینا چاہیے تھا، اور دینا بھی تحفہ بنا کے نہیں چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ کے اندر میں نے گوشت بھیجا، یار میں تیرے گھر بھیج رہا ہوں، گائے کا سنا ہے تو نے اونٹ کیا ہے، تو ادھر گائے کا چلا گیا، ادھر سے اونٹ کا آ گیا، ادھر سے بکرے کا چلا گیا، ادھر سے کٹے کا آ گیا۔ تو یہ جناب آپ اس طرح کر کے نا اس کو کریں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اگلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، میری پچھلی گلی میں کتنے لوگوں نے قربانی نہیں کی، مجھے خبر ہوتی ہے میرے رشتہ داروں میں کون کون ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کس کس حیثیت کا ہے۔ تو پھر یہ کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہوئی کہ جی بانٹ دیا تھا، بس وہ خاص گوٹیاں بچا کے رکھی تھیں، اسے کہا تھا کہ رانے نہ کاٹنا، باقی سارا کاٹ لینا، وہ اس کے لیے جگہ بنا لی تھی۔ پوچھ لیں الیکٹریشین سے آپ کہ قربانی کے دنوں میں صرف بکروں والوں کے پاس ہی رش نہیں ہوتا، فریج والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے، فریزر والوں کے پاس بھی رش ہوتا ہے۔ نہ کریں ایسا، جب اثار کر دیا دے دیا، غربا کو تلاش کریں، مل جائیں گے، اور ان کو آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں تاکہ کچھ دنوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچارے تھوڑے سے بھی خوددار ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں کہیں شاپ پر لے کے جانے میں، اور جو لوگ روٹین میں دے رہے ہوں کسی سال انہیں مس کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں تک پہنچنا اور اس انداز میں پہنچنا کہ ہم یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بڑی خیر کی بات ہے. تھوڑی توجہ کریں اور ان لوگوں کو تلاش کریں. اب یہ حالات جو کچھ سالوں سے بنے ہیں یہ حالات تشویشناک ہیں. امیر آدمی کا تعلق امیروں کے ساتھ بن جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ بل آئے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کچن چلانا کتنا تعلق بن جاتا ہے نا امیر لوگوں کے ساتھ. یعنی جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں میں یہ ڈسکس کبھی نہیں ہوتا ہوگا کہ لاہور جانے کا کرایہ بڑھ گیا. کبھی نہیں ڈسکس ہوتا ہوگا کیونکہ وہ کبھی بھی بس پہ بیٹھ کے لاہور جاتے ہی نہیں. یہ ان گھروں میں ڈسکس ہوتا ہے جن گھروں میں کرایہ دینا پڑتا ہے. تو کمر توڑ مہنگائی ہے، چیزیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی. اس موسم کے اندر اللہ نے کچھ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ پوری گائے ذبح کریں گے، وہ پورا اونٹ ذبح کریں گے، وہ کئی بکرے کاٹیں گے. تو بھئی آپ تو کھاتے رہتے ہیں، آپ ادھر سفر کریں. جن لوگوں کے پاس یہ سارا سال چیزیں اس وافر انداز میں میسر نہیں ہوتی، ان کے ہاں آپ جائیں، آپ وہاں ان چیزوں کو بانٹیں اور تھوڑے شوق کے ساتھ بانٹیں. جب آپ بانٹتے وقت چہرے پہ سلوٹ لے آتے ہیں نا، آپ لوگ ابھی آ گئے، ابھی تو گوشت بنایا بھی نہیں، آپ کو دیں گے مل جائے گا. آپ کی جو چہرے کی سلوٹیں ہیں، لفظوں کا ترش ہونا ہے، وہ کئی دفعہ وہ مزہ خراب کر دیتا ہے. مزے کو خراب نہ کریں، آپ چلے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہوں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جھولی پھیلائے تو آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے دینے سے کیا لوگ روز روٹی کھاتے ہیں؟ میرا رب ہی عطا کرتا ہے تو مخلوق پیٹ بھر کے کھاتی ہے. تو اگر آج اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے تو ہمیں پھر یہ رویہ اختیار. قربانی ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھ لیا ما ھذہ الاضحیہ، حضور قربانی کیا ہے بتائیے. تو اب قربانی کا ایک سادہ مفہوم ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے. اور اس میں بتا دیا گیا کہ گائے بھینس اور بھیڑ بکری اور اونٹ، اور اس میں ساری اقسام شامل ہیں، نر بھی مادہ بھی خصی بھی غیر خصی بھی، سارا کچھ شامل ہے. یہ بھی ایک جملہ تھا بتا دیا جاتا. پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ پتہ ہے حضور نے فلسفہ کیا بیان کیا؟ فرمایا سنتی ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. قربانی جناب ابراہیم کا یہ حضور نے بیان کیا. تو صحابہ نے عرض کی حضور طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکی عطا فرمایا، جانور کے بدلے نہیں، جانور کے ہر. تو حضرت ابراہیم نے قربانی کیسے کی؟ قرآن مجید ہے اور سورہ صافات ہے. حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، بچے سپورٹر ماں کے ہوتے ہیں، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے. ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. پہلے دعا مانگی. رب فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا. بیٹا مل گیا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بندہ رات کو تھکا ماندہ گھر آئے نا تو بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کے ابا بڑا راضی ہوتا ہے. چلے زیادہ شاعروں نے شان اماں کی لکھی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، انہوں نے نہیں ابا کی طرف توجہ دی، ان کی مرضی ہے. تو زیادہ باتیں اماں کے ہاتھ میں ہوئیں، پر باپ اور بیٹے کا پیار، بیٹے اور باپ کا پیار، اگر یہ آیتیں قرآن پاک کی کبھی سمجھ میں آ جائیں تو شاید عشق کی ساری داستانیں ختم ہو جائیں. بیٹا بھی اپنے باپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑا. یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، یا اللہ صالح بیٹا دے. اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے. کیا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا. رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے. رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے، اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے، اور جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے. اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار. لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائیں. یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ.
یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا. قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں. اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. جو رب کہتا ہے وہ کریں. مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کریں، میں تیار ہوں، کریں. بیٹا ہے، سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا. حکم آ گیا. دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی. ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح. سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. یہ سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا ہے. کہا میں تیار ہوں، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا، دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو، یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، یہی ہیں. کہنے لگی نہیں، وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہا ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے، اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا، رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے، کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے، میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں، ان کو تو خواب آئی ہے، رب کا حکم آیا ہے، وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے، میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا. کہنے لگا اے ابراہیم، حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں، آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے. آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے. روڑے اٹھائے، کنکر اٹھائے، زور سے مارے. وہ دوسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے. پھر تیسری جگہ آ گیا، پھر کنکر مارے. کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار. روڑے مارو، روڑے کون مارے؟ حاجی صاحب مارے. ایک دفعہ مارے، کہا نہیں 3 دفعہ مارو، 3 دن مارو. آؤ روڑے مارو. یا اللہ، روڑے مارنا بھی عبادت ہے. پتھر مارے، کنکر مارے. فرمایا مارو نا، تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے. میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو، اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا. روڑے مارے حضرت ابراہیم خلیل نے. فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو. بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی، پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل. ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ذرا باندھ لے. باپ نے بیٹے کو باندھا، چھری پکڑ لی اور گردن پہ چلائی. فلما اسلم وتلہ للجبین. آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا. دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم. رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز، او ٹھہرنا ذرا مزہ لے. ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے. اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کرے. یہ کھلی آزمائش تھی. جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے. لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر. اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے.
حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے آئے. فرمایا پڑھو نا 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا یہ پڑھتے رہو. انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے. فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے. کیا لفظ ہے قرآن کے، قربان ہونے کو دل کرتا ہے. یہ بات بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا، رب نے فرمایا، خدا خود میر مجلس بود، رب کریم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا سلام علی ابراہیم. قربان جان، سلام علی ابراہیم. کیا بات کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے؟ کیا انداز؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. فرمایا سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو. حضور فرمانے لگے غلاموں یاد رکھنا قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. یہ وہ طریقہ کبھی بیٹے بھی کسی نے ذبح کیے، لے آئے میدانوں میں بیٹے ذبح کرنے، لے آئے. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا شوق کرتے قربانی کا. بڑی پیاری چیز کوئی ہو نا تو بندہ کہتا ہے بڑی پیاری، بڑی لاڈلی، کہتا بیٹے یہ چیز ہے تیری ذرا سنبھال لینا. بڑی قیمتی چیز ہو تو بندہ بیٹے بیٹیوں کہتا ہے آؤ نا تمہیں دکھاؤں. رسول پاک علیہ السلام فرمانے لگے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو، حضرت زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فاطمہ ادھر آؤ، اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا. اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذبح کرنے لگا، پاس آ جاؤ. ہمارے ہاں نا کاکروچ دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے، چھپکلی دیکھ کے ڈر جانا فیشن ہے. جوان آدمی کو چوہے سے ڈر آتا ہے. تو میں نے کہا میاں تو جہاد کیسے کرے گا؟ اوہو بکرا ذبح ہو رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں جی؟ کہتے ہیں میں پڑھا لکھا جو ہوں، میرے وہ پیسے جو ہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں سب سے نازک اور لطیف جسم میرے رسول پاک کا ہے، اور حضور اپنے دست مبارک سے جانور ذبح کرتے تھے. سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے حضور کو دیا ہے، لیکن حضور نے 63 اونٹ حج کے موقع پر اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے. یہ کیا بات ہوئی؟ کس طرف چل گئی قوم؟